یہ ہر ایک مسلمان کا ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم آج ایسے وقت میں آ چکے ہیں، اس وقت کو ہم قیامت صغریٰ کہیں تو کم نہ ہوگا، قیامت صغریٰ کہیں تو کم نہ ہوگا۔ ایک قیامت ہے کل من علیہا فان، جب کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سرشٹی کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے، وہی اس کو بھسم کر دے گا، نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وہ قیامت کبریٰ ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک قیامت اور ہے جس کا نام قیامت صغریٰ ہے۔ اور وہ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ انسان پر موت کا طاری ہو جانا، انسان کی زندگی ختم ہو جانا، انسان منہ کے موت میں چلا جانا۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے، اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ کن منزلوں سے، کٹھن منزلوں سے گزر کر کے موت کے منہ میں جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی پر موت آتی ہے تو سمجھو کہ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور اس قیامت کا نام، اس پرلیا کا نام قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ ہے۔ تو ایسے پرفتن وقت میں ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ بھیجنے والا خدا وہ ایک اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے چاہا کہ اس نے ہم کو حضرت انسان بنائے، تو اس نے ہم کو انسان بنائے، مانو جاتی میں پیدا کیا، اور جب وہ پیدا کرنے پر آتا ہے تو ایسا پیدا کرتا ہے کہ سب کے چہرے الگ الگ، سب کی طبیعت الگ الگ، سب کا سب کا شوق الگ الگ، سب کی محبت الگ الگ، سب کا مسئلہ الگ الگ۔ انتہا تو یہ ہے کہ آج اگر آپ غور کریں، ترقی یافتہ دور میں آنکھیں تو سب کی ایک جیسی ہیں، مگر ایک جیسی نہیں ہیں۔ اگر ایک جیسی ہوتی تو موبائل کا فیس لاک نہیں ہوتا، موبائل کا فیس لاک نہیں ہوتا۔ آپ کے فیس کے ساتھ وہ آپ کی آنکھوں پر کانسنٹریٹ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ لاک اوپن ہوتا ہے، وہ لاک کھلتا ہے۔ ویسے تو لاک ہمارے ملک پر پڑ گیا ہے، اس لاک کا نام قدرتی لاک ہے۔ وہ کیسے کھلے گا میں نے پرسوں رکھ دیا ہے، اس کے کھلنے کے راستے میں نے رکھ دیے ہیں، اور ان راستوں کو اپنانا ہر ایک سمجھدار انسان کی ذمہ داری ہے۔ وہ چاہے زمین پر بیٹھنے والا ہو یا پھر اونچی گدی پر بیٹھنے والا ہو، ہر دو کے لیے ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی۔ تو بنانے والے نے جب بنایا ہے تو اتنا بہترین بنایا ہے کہ اس جیسا بنانے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہاتھ ہمارے دکھتے ایک جیسے ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر ایک جیسے ہوتے، دکھتے ایک جیسے ہیں، اگر ایک جیسے ہوتے تو کبھی کوئی مجرم پکڑا نہ جاتا، کبھی کوئی کرائم کا رزلٹ نہیں نکلتا۔ کرائم کا رزلٹ جب کوئی کیس مشکل ہو جاتا ہے، جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، جب کوئی جرم ایسا سردرد ہو جاتا ہے کہ اس کا حل کرنا ایک معمہ بن جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں انٹیلیجنس وہ اپنے انویسٹیگیشن کے اینڈ کو اس وقت پہنچتی ہے جب کہ آپ کے فنگر پرنٹس آپ کے جرم کی پہچان کراتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ قیامہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے پوروں کے جیسے دوسروں کے، تمہارے انگلیوں کے نشان، تمہارے ہاتھوں کے نشان، سب کچھ میں نے انمول بنائے ہیں اور سب سے الگ الگ بنائے ہیں، اور سب سے الگ الگ بنا کر کے تمہیں ایک سمجھنے والا دل، سوچنے والا دماغ، اور پھر دونوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے بولنے والی زبان عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمانہ ہے۔ وہ اللہ کو سمجھنا، وہ اللہ کو جاننا، اپنی حقیقت کو سمجھنا، اور پھر خدا کی معرفت کو جاننا، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کی فرمانبرداری میں، اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنا ایک مسلمان کے لیے مشعل، ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔
اور ایمان پر انشاءاللہ ایمان پر خاتمے کی نشانی ہے۔ مگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں دنیا کا سب کچھ پتہ ہے۔ آج مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ انہیں دنیا کا سب کچھ پتہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے تو خود اپنا پتہ نہیں ہے، اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے، اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، خود سے ہٹ کر کے سب جانکاری غلط، غیر کے عشق میں بے قراری غلط، خود سے ہٹ کر کے آج زمانہ کیا کر رہا ہے کہ خود کو خود ہی کا پتہ نہیں ہے مگر دوسروں پر الزام برابر دھرتا ہے، دوسروں کو کٹگرے میں برابر کھڑا کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں آج ہمارے درمیان میں کہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے ہم کو محبت بانٹنے کے لیے، مگر ایسے وقت میں جب کہ محبت، مودت اور خدمت کی ضرورت اس ملک کے ہر انسان کو ہے، ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے پشو کیندر ہوتے ہیں